پاکستان تحریک انصاف نے 6 جولائی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت طلب کی تھی. انہیں جلسے کی اجازت مل گئی ہے اور 6 جولائی کو اب جلسہ ہوگا اسلام آباد میں، چونکہ اجازت مل چکی ہے. اور جبکہ دوسری جانب اس جلسے کی خاص بات کیا ہوگی، اور خان صاحب نے یہ کہا کہ جی باہر جو پارٹی موجود ہے، ظاہر خان صاحب جیل میں ہیں، 2 گروپس بن گئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ گروپس ہیں. خان صاحب نے 2 کی جانب اشارہ کیا، اور خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہیں شیر افضل مروت اور فواد چودھری. جس نے شیر افضل مروت کے بارے میں فواد چودھری نے کہا ہے کہ وہ ڈرائیور لیول کے لوگ ہیں جو جیت کر آ گئے ہیں. اب کیا پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والوں کو واپس لے گی، اور جلسے میں کیا خاص بات ہوگی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. جبکہ جو حد تک عزت کا قانون منظور کیا پنجاب سے، اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ اس پہ خاص طور پر میڈیا کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ انہوں نے اعتراضات بہت زیادہ اس پر کیے ہیں. ایسی کیا خاص بات ہوئی کہ پھر دوبارہ جکڑا جا رہا ہے، اور اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نصرت واحد صاحبہ. بہت شکریہ. نصرت واحد صاحبہ، کیا کہیں گی؟ 6 جولائی کو جلسہ کرنے جا رہی ہے آپ کی پارٹی، جلسے کی اجازت بھی مل گئی، کیا ایجنڈا ہے آپ کا اور جلسے سے ہوگا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور صاحب اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اجازت تو مل گئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر عملی جامہ بھی کرنے دیں گے، کیونکہ کئی دفعہ پہلے ایسا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ وہ پوری روڈ جو ہیں، شہروں کے شہر جو ہیں وہ کنٹینر لگا دیے جاتے تھے، لوگ آ نہیں سکتے تھے، کراس نہیں کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ تخلیق کاری کی جاتی تھی، ان کے اوپر گیس پھینکی جاتی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. آپ کو یاد ہوگا عمر ایوب کے خبر جو نشان تھے، تو اس طرح مارتے ہیں، اتنا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، رستے بلاک کر دیتے ہیں کہ لوگ پہنچ نہ سکیں. اس کے باوجود ہمارا کوئی جلسہ جو ہے وہ علاقوں سے کم کا نہیں ہوا آج تک. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں، اب یہ لوگ اگر یہ لوگ اسموتھلی کرنے دیتے ہیں تو پھر تو خیر یہ لاکھوں سے اوپر چلی جائے گی بات. لیکن اگر یہ رستے میں رکاوٹ بنیں گے یا کوئی اس طرح کی چیز کریں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. اچھا، لوگوں کو مارنے کی آپ بات کریں نصرت واحد صاحبہ، تو جو آپ کے پارٹی رہنما، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں بھی ظاہر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، اس میں تو کچھ واپس آنا چاہتے ہیں، تو کیا ان کو واپس لیا جائے گا، یا چونکہ وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اس لیے واپس نہیں لیا جائے گا؟ دیکھیں، ابھی ہم لوگ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. لیٹ دا خان صاحب بی آؤٹ، ایک دفعہ وہ آ جائیں باہر، اور اس کے بعد وہ ان سے ملیں گے، بات کریں گے، کچھ کریں گے. اس کے بعد ایک تو کل خان صاحب نے بات کی ہے نا، ایک وہ لوگ جو تشدد سے تنگ آ کے چلے گئے، اور ایک وہ لوگ جو اپنی ویڈیوز سے گھبرا کے چلے گئے، کیونکہ ان کی ویڈیوز ظاہر ہے موجود ہوں گی لوگوں کے پاس، یا کرپشن کی یا کسی اور چیز کی، اس سے گھبرا کے وہ چلے گئے. تو اب اس میں بہت فرق ہے کہ ایک تو آپ غلط کام کر رہے تھے پہلے ہی، اور پھر آپ ڈر کے بھاگ بھی گئے. اور لیکن وہ لوگ جس طرح جنہوں نے عزتیں برداشت کی ہیں، اور اس کے بعد وہ بیچارے جیسے کہنا چاہیے مجبور ہو گئے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے، کوئی بیوی کی وجہ سے، کوئی بچوں کی وجہ سے، کوئی کسی اور وجہ سے، تو اس صورت میں وہ جو چھوڑ کے گئے تھے ان کے بارے میں ضرور کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن وہ جو بڑی بڑی منسٹریاں اور گورنرشپ اور پتہ نہیں کیا کیا انجوائے کرتے رہے، اور خوب اسی طرح وہ جس کو کہنا چاہیے اویل کی انہوں نے یہ اپارچونیٹی، اور جیسے ہی موقع ملا انہوں نے پیٹ پھیری اور چلے گئے. ان کا خیال تھا کہ خان صاحب گون، تو وہ گون پلیس تو کبھی بھی نہیں، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو وہ ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اب وہ ہر طریقے سے خوشامد بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح لے لیا جائے. لیکن کل خان صاحب نے بالکل اس کے اوپر اسٹاپ لگا دیا کہ نمبر ایک تو میری سجیشن یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ابھی خاموش ہو جائے. ہر ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ وہ ان سے نفرت کریں، ان کو برا سمجھیں. کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ وقت سے بھاگ جائیں، اس کے بعد آپ سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں کہ جی میں تو گلے لگ کے رونا چاہتا ہوں. تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ ابھی فی الحال آپ لوگ خاموش ہو جائیں، جب چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ خان صاحب آ جائیں گے باہر، پھر آپ ان سے ملیں، ان سے بات کریں. نہیں تو نصرت واحد صاحبہ، آپ اس کا مطلب ہے کہ حالات آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے، لوگوں کے لیے اچھے ہو گئے ہیں، اس لیے واپس آنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ پلانٹڈ ہے.
اچھا پلانٹیڈ ہے واپس جو آ رہے ہیں؟ جی مجھے مطلب یہ ایسا ہی لگتا ہے ظاہر اتنے ایک دن میں 22 چینلز کو انٹرویو کیسے دے سکتا ہے کوئی انسان؟ پھر مطلب آپ ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہیں، ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہیں، تو یہ اٹس ناٹ پاسبل. اچھا یہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے اور پھر اسکروٹنی ہوگی اور پھر پتہ چلے گا یہ لوگ جی واقعی خود سے واپس آنا چاہ رہے ہیں یا پلان کر کے بھیجا جا رہا ہے ان کو، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ بالکل 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 ایسا ہی ہے. اچھا شہر عبد المربت کا اور یہ فواد چودھری صاحب کا بھی جو معاملہ ہے یہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں شیر افضل ملوت وہ خان صاحب نے مثال دی تھی نا اس کی کہ پارس کا ہاتھی ہے، اپنی فوج پہ چڑھ جاتا ہے. تو لیکن فواد چودھری کے بارے میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ظاہر دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ان لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کیا. وہی خبریں جو ٹی وی پہ آتی ہوں گی یا اخبار میں آتی ہوں گی اتنا ہی یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا. تو اگر نیگیٹو کامنٹس کر رہے ہیں تو میرے خیال میں نہیں کرنے چاہیے. بس ہمیں صرف اس وقت اسموتھلی چلنا چاہیے، کسی کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی اپنی پارٹی کے خلاف. اچھا نصرت بھائی صاحب آپ بھی ظاہر ہے کراچی میں تھی اور یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے چھوڑا بھی، خواتین بھی بہت ساری آپ کے ساتھ تھیں جو چھوڑ کے چلے گئی، آپ موجود ہیں اسٹل. تو یہ ظاہر ہے جو لوگ موجود ہیں اور رہے برے وقت میں بھی، خاص طور پر برے وقت سے مراد جو پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ جی ہم پہ کریک ڈاؤن ہو گیا ہے، پکڑا جا رہا ہے اور ہم نے کچھ کیا بھی نہیں. اب جو حالات ہیں اس میں اب تو نہیں تنگ کیا جا رہا، اب تو شکایات نہیں ہیں، خاص طور پہ بات کر رہا ہوں آپ جیسے خواتین کے حوالے سے. پین کی بات کریں نا. جی جی ہاں نہیں یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت حالات خراب نہیں ہیں. ابھی بھی ہم نے کئی پروٹیسٹ کیے، پولیس آ جاتی ہے، ویمن پولیس آ جاتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں وہ لوگ اور کوئی کچھ نہیں کہتا. تو ہم تو تھینک یو کر کے آتے ہیں ان کو کہ آپ نے اسموتھلی جانے دیا ہمارا جو بھی پروٹیسٹ تھا. تو اللہ کا شکر ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی لیکن پیپلز بہت پارٹی کی خطرناک ہو گورنمنٹ گئی. سے آپ مطمئن ہیں کہ کم از کم ظاہر ایسا سلوک نہیں ہو رہا جس پہ آپ کو شکایت ہو؟ جس پنجاب پولیس نے جس طرح کیا اور ابھی تک کر رہی ہے تو وہ بہت بہت خطرناک کام ہے وہ. اچھا یہ تو وہ مسائل ہیں جو آپ کی ظاہر ہے ایک بڑی پارٹی ہے اس کے مسائل، لیکن اوور آل اگر بات کروں پاکستان کی تو آج یہ خبر آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی کہ بجلی 7.25 مزید گھریلو صارفین کے لیے مہنگی کر دی اور فی یونٹ اب ہو گیا ہے جی 48.84 روپے. اب یہ بجلی اور پیٹرول اور ساری چیزیں کہاں جا کے رکیں گی؟ عام آدمی کا جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور دوسری طرف آپ ظاہر اپوزیشن میں ہیں آپ کی پارٹی، تو ان چیزوں پہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بات کی جانی چاہیے؟ خان صاحب ظاہر لیڈر ہیں آپ اس کی بات بھی کریں، لیکن یہ جو اس وقت ایک معاملہ چلا آ رہا ہے کہ مہنگائی نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی. بالکل بالکل اس کے اوپر بات نہ صرف یہ کرنی چاہیے بلکہ بہت زیادہ بات کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں خان صاحب کو موقع کتنا ملتا ہے. کل کی بات ہے نا یہ کہ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے اور پولیس والے اندر گھس گئے اور اتنا شور مچانا شروع کیا. حالانکہ ان کے اور صحافیوں کے بیچ میں دیوار بھی ہے، شیشے کی دیوار کھڑی کی ہے، بس جا کے چھت پہ نہیں لگی ہوئی، وہ گیپ ہے جس سے آواز آتی ہے جاتی ہے. تو پولیس والے آگے شور مچانا شروع ہو گیا، خان صاحب بات کریں، خان صاحب بات کریں. یہ اوپن ہے، مجھے اجازت ہے صحافیوں سے بات کرنے کی تو مجھے بات کرنے دیں. لیکن نہیں بات کرنے دیتے تو وہ بیچارے جو بھی ان کو لمیٹڈ ٹائم ملتا ہے اس میں وہ پھر جو بات اس کو یاد آتی ہوگی وہ کر لیتے ہوں گے. لیکن مہنگائی سے ظاہر ہے وہ بھی بہت پریشان ہے اور عوام کی پریشانی کا تو خیر کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. جس بیچارے کی تنخواہ 30,000 ہے اس کے گھر 25,000 کا بل آیا ہوا ہے، وہ کیا کرے بھائی؟ کہاں سے کھائے، کہاں سے پیے، کہاں سے بچوں کو پڑھائے؟ ٹرانسپورٹ پر فیس تو دینی پڑتی ہے. پتہ نہیں یہ لوگ اتنے پتھر دل کیوں ہیں، نہیں سمجھ آتی مجھے بالکل. کیونکہ یہ اس وقت کی جو ظاہر صورتحال ہے، ہم سب اور آپ بھی ظاہر ہے وہ سب متاثر ہیں اور مہنگائی نیچے نہیں آ رہی. لیکن ظاہر ہے جو احتجاج ایک ہونا چاہیے، خاص طور پر اپوزیشن کا کام بھی ہوتا ہے ملک بھر میں. ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف آپ کی جب حکومت تھی تو مہنگائی کے حوالے سے تو لوگوں نے کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کرتے رہے. بالکل، اور ہر بندے کے منہ میں مائک لے جا کے ڈال دیتے تھے کتنی مہنگائی ہے جی، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ حالانکہ خان صاحب بیچارے بار بار کہتے تھے دیکھیں یہ کورونا کی وجہ سے تھوڑی بہت مہنگائی ہے، میں اس کو کم کر دوں گا، میں اس کو کم کر دوں گا. جب انہوں نے پیٹرول پہ سبسڈی دی، باقی بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس ختم کر دیے انڈسٹریز پہ، تو وہ بہت بڑے کام تھے ان کے جو انہوں نے کیا. پھر ہیلتھ کارڈ جو دیا، لیکن لوگ اصل میں نا ہم لوگ نہ شکرے ہیں. بات ساری یہ کہ جب ہمیں ایک اچھا آدمی مل جاتا ہے نا تو ہم اس سے جان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ وہ وہی والی مثال جو آٹا گھنٹے میں ہلتی کیوں ہو، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. بس یہی ہوتا رہتا ہے ہر وقت. اب جب وہ چلے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ کیا وہ آدمی کیا کر رہا تھا اور یہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا بار بار جو آپ کے مختلف رہنما تاریخیں دیتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ جی
عید سے پہلے آ جائیں گے، عید کے بعد آ جائیں گے، جون میں آ جائیں گے، جولائی میں باہر آ جائیں گے، تو اب کیا مزید اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ پس پردہ کوئی حکومت سے معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک خوف ہے نا کہ ایسے ہو جائے گا یا ایسے ہو جائے گا، لیکن ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو پاس کیے ہیں خان صاحب کے خلاف پتہ نہیں کیا چیز، کہ جس میں جو اتنی خطرناک ہے کہ ملک سے غداری کا الزام لگا دیا انہوں نے، محمود الرحمان کمیشن جو خان صاحب نے کہا تھا پڑھنے کے لیے، تو اس سے ان کو وہ غداری کا الزام لگا دیا، اور خدا نخواستہ غداری کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 سزا مل سکتی ہے ان کو۔ اچھا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ یہ والی اب چیزیں ان جو کو یہ بہت کیس سوچ بنا سمجھ کے ہے کرنی یہ چاہیے۔ سب سے خطرناک ہوگا خان صاحب کے لیے؟ جی، اچھا، پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے نا، ظاہر ہے وہ ظاہر ہے، لیکن گورنمنٹ کی یہاں طرف پہ۔ سے یا گورنمنٹ میں یا حکومت میں موجود جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو حیرت کا اظہار اس بات پہ کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو دیسی مرغے کھلائے جا رہے ہیں، اے سی والے کمرہ ہے، بکرے کا گوشت ہے، ایکسرسائز کرتے ہیں، انہیں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سکون سے بیٹھے ہوئے اندر۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل، ماشاء اللہ۔ ویسے جو بھی کھانا وہ کھا رہے ہیں نا، وہ اپنے پیسے سے کھا رہے ہیں، ان میں سے کسی کی جیب میں سے نہیں کھا رہے، اور جو ان کے کمرے کی تصویریں آئی تھی اس میں دیکھا تھا آپ نے، کچھ ڈبوں میں کچھ دالیں رکھی ہوئی تھیں، اور ایک چائے کا پیکٹ رکھا تھا، اور ایک ملک آلپس کا ہے کسی کا، وہ تھا ملک۔ تو وہ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کو بھی اسی طرح کے کمروں میں لے جا کے بٹھایا جائے، 10 دن یہ نکال لیں تو اس کے بعد یہ کہیں ہم سے۔ نہیں تو وہ جب جیل میں تھے تو پھر اس کا مطلب ان کے بھی حالات کچھ اسی قسم کے تھے یا اس سے بھی گرے ہوئے تھے؟ آپ نے دیکھا نہیں ان کے گرے ہوئے تھے، ان کے کمرے نہیں آپ نے دیکھے، لیوش قسم کے، ڈبل بیڈ، اے سی لگا ہوا ہے، فریج رکھا ہوا ہے، تو آپ کی حکومت تھی، روزانہ کم از آپ کم کی 24 حکومت تھی، 24 کیوں دیا آپ بجے نے؟ تھے۔ جی آپ کی حکومت تھی نصرت صاحبہ؟ جی جی، ہماری حکومت تھی، اور ہم اس قسم کی کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے۔ ایکچولی خان صاحب نے وہاں پہ کہا تھا محکمہ میں کہ میں جا کے اے سی نکال دوں گا، لیکن یہاں شہباز شریف نے اتنا شور مچایا ان کے گردے فیل ہو جائیں گے اگر اے سی نکال دیا، وہ ویسے بھی نہیں نکالنا تھا، وہ تو ایسی جذبات میں بات کر کے چلے گئے تھے۔ لیکن یہ بات تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو ان لوگوں نے تسلی میں رکھا ہوا ہے، اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ پہلی دفعہ خان صاحب بولے ہیں کہ بار بار پنکھا بند کر دیتے ہیں کہ جب تک بجلی نہیں گئی بھی ہوتی، کہ اس چھوٹے سے کمرے میں وہ تندور بن جاتا ہے۔ پہلی دفعہ اس آدمی نے شکایت کی ہے، حالانکہ اس کو پانی میں انہوں نے سلایا، کیڑوں میں سلایا، مچھروں میں سلایا، میٹرس گیلا ہو جاتا تھا بارش سے آ کے، لیکن کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی۔ اب پہلی دفعہ شکایت کی، اس لیے کہ گرمی اتنی اسکارچنگ ہیٹ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے برداشت کرنا، اور اسپیشلی اتنے چھوٹے کمرے میں 10x8 میں وہ رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ رہتے ہوئے یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو وہ پتہ نہیں اللہ میاں کو کیسے جواب دیں گے یہ لوگ۔ اچھا، یہ تو بات ہے کہ کیونکہ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں قیدی اور بھی موجود ہیں پاکستانی مختلف جیلوں میں، تو سب کے حالات پھر اس کا مطلب اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح خان صاحب کے؟ نہیں، خان صاحب کو چکی میں رکھا گیا ہے، جو موت کی چکی ہوتی ہے نا، جس میں آپ سالیچیوڈ ہوتے ہیں، بالکل آپ نہ کسی سے مل سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں، صرف وہ جب عدالت میں جاتے ہیں، عدالت بھی چونکہ جیل میں لگتی ہے، تو وہاں ان کی یہ آپ سمجھ لیں اگر ملاقات ہے تو یہ ملاقات ہو جاتی ہے، ادروائز وہ ان سے ملنے کوئی ادھر جیل میں نہیں آ سکتا اس طرح۔ اور وہ جہاں پہ ہوتے ہیں باقی تو سب قیدی آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں نا، اچھا، جہاں پہ سیاسی نکل کے جس طرح ٹہل رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، جی لیکن ان نصرت صاحب، کو جس طرح خان صاحب کو ضمانتیں ہوئیں، جس طرح عدالتوں سزائیں ملیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے جی سیاسی چونکہ مقدمات ہیں خان صاحب کے اوپر، تو سیاسی مقدمات تو بار بار نون لیگ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی ہم سے بات کریں، اگر بات کرنی ہے آپ نے، مذاکرات کرنے ہیں، تو آپ لوگ کو مثبت جواب نہیں دے رہے؟ دیکھیں یہ بہت مطلب عجیب سا سوال ہے جس پہ ہنسی آتی ہے سر، کہ وہ جو فارم 47 سے آئے ہوئے ہیں ان سے کیا بات چیت کی جائے؟ تو کس سے کریں گے پھر؟ ہم جو اسٹرانگ لوگ ہیں ان سے کریں گے، جو ان کے پیچھے ہیں یہ تو پپٹس ہیں، یہ خود تو اپنی طرف سے شاید انگلی بھی نہیں ہلا سکتے۔ نہیں، وزیر اعظم سیاسی جماعت کا ہے، صدر سیاسی جماعت کا ہے، حکومت بنی بالکل ہوئی ہے۔ ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ جیت کے آئے؟ جو 17 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں وہ بھی 17 سیٹیں ان کی نہیں ہیں، وہ بھی آلموسٹ میرے خیال میں 7 یا 8 سیٹیں جو ان لوگوں نے جیتی ہیں ٹوٹل، اور اس وقت ساری سیٹیں دیکھیں ان کو۔ کراچی کا آپ کو پتا ہے خالد محمود کے کتنے ووٹ تھے؟ 200۔ ہمارا شیر زمان جو ہے وہ 65,000 سے جیتا ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے اختیار پہ کو دیکھیے۔ اچھا، لیکن یہ تو جو باتیں ہیں یہ عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے نا آپ لوگ، الیکشن کمیشن میں نہیں کر کر سکے؟ نہیں سکی کا مطلب نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 لے کے آؤ مریم کو، تو فارم 45 ہی نہیں آ رہا، نہ صرف ان کا بلکہ اور جو پنڈی کے ہیں، اسلام آباد کے 3 ہمارے ایم این اے،
وہ جو نون لیگ کے ہیں وہ لے کے ہی نہیں آتے اپنا فارم 45. فارم 45 لے کے تو آئے تو پھر پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. ان کو 20,000 کا جرمانہ کر دیا ماشاء اللہ. 20,000 روپے ایم این اے بن کے بیٹھے ہوئے. 20,000 روپے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ جی چونکہ امید ہوتی ہے لیڈر کے بارے میں، ظاہر ہے آپ کے سارے لوگ امید رکھ رہے ہیں کہ جی اس مہینے آ جائیں گے یا اگلے مہینے خان صاحب باہر آ جائیں گے. اچھا اسی ہوپ کے ظاہر ہے اس طور پر آپ سب لوگ ظاہر ہے بار بار سوچتے بھی ہیں کہ جی آپ کے لیڈر جلد باہر آ جائیں گے. اچھا خان صاحب کے حوالے سے میں آپ سے جاتے جاتے سوال کروں کہ جی خان صاحب کے چونکہ عدالت میں مقدمات ہیں، اگر جلدی باہر نہیں آتے تو یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے آپ نہیں سمجھتی کہ پارٹی میں بہت زیادہ انتشار ہو جائے گا، گروپ میں تقسیم ہو جائے گی پھر تو؟ دیکھیں پارٹی تو جو تقسیم ہوگی مجھے نہیں پتا اس بارے میں، کیونکہ ہم لوگ جس حساب سے خان صاحب کے ساتھ ہیں اس میں لوگوں کا تبدیل ہونا، ان کے دل کا تبدیل ہونا ناممکن ہے. کیونکہ آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں، گاؤں کے کسی کونے میں جا کے کسی بزرگ سے پوچھ لیں، کسی خاتون سے پوچھ لیں، سب ہی خان کے دیوانے ہیں. تو اس میں اگر کچھ پارٹی لیڈر اگر بیچ میں آ کے کوئی اختلافات آپس میں کریٹ کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ سے نہیں جیتے. یہ بات ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے. جو بھی اس وقت اسمبلی میں ہے، جو بھی جیتا ہے یا نہیں ہے، وہ خان صاحب کی وجہ سے جیتا ہے. لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، کسی انڈیویجول کو ووٹ نہیں دیا. آپ کھڑے ہو جائیں پرویز خٹک کا حشر ہو جائے گا آپ کا. آپ کھڑے ہو جائیں کسی اور جو سارے بھاگے ہیں وہ والا حشر ہو جائے گا. کس کو ملا یہ محمود مولوی یہاں پہ کمبخت جس دن وہ سوری فار دا لینگویج کہ وہ جب تک وہ ایم این اے نہیں بنا پی ٹی آئی کے لیے تھا، جس دن اس نے اوت اٹھایا پی ٹی آئی کے خلاف ہو گیا. اور محمود مولوی نصرت صاحب محمود مولوی سے تو ہم نے بھی پھر وہ انٹرویو آئی کیا. پی پی میں چلے گئے. سنیں میری بات. پھر وہ صاحب آئی پی پی میں چلے گئے، سندھ کے صدر بن گئے. کتنے ووٹ ملے؟ 118. درست ہے آپ کی بات، لیکن یہ سمجھتے تھے یہ سارے ایم این ایز بن جائیں گے اور خان صاحب کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور پتہ نہیں کیا ہے. یہ سب کو پتہ چل گیا یہ کچھ نہیں ہے. اگر کسی کو ووٹ پڑ رہا ہے تو وہ صرف خان صاحب کو پڑ رہا ہے. دیٹس آل. اچھا محمود مولوی صاحب اور دیگر لوگوں کے ظاہر ہم نے بھی انٹرویوز کیا، وہ تو 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی بالکل جی یہ ہماری قیادت ملوث تھی اور ہم تو برملا کہتے ہیں. اب بہت پھر میرے منہ سے غلط لفظ نکل جائے گا. یہ تو تھے ہی بے ایمان. یہ تو تھے ہی بے ایمان. 26 سال کی کسی ہسٹری کا کوئی یاد ہے کسی کو؟ کبھی خان صاحب نے کہا کہ کوئی تقریر کاری کرنی ہے؟ لاکھوں لوگ آتے تھے اور اسی طرح پیسفلی چلے جاتے تھے. کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹتا تھا. خان صاحب کبھی سوال ہی تھا. اگر خان صاحب نے کسی کے خلاف بولا ہے نا تو وہ باجوہ کے خلاف بولا ہے. اگر خان صاحب نے کسی اور کے خلاف بولا ہے تو وہ کسی اور انڈیویجول کے خلاف بولا ہوگا. یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ پوری فوج کے خلاف ہوں. کبھی بھی نہیں. وہ بچے ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں اور ابھی تک دے رہے ہیں. ان کے خلاف ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کچھ انڈیویجول ہوتے ہیں جن کا مفاد زیادہ ہوتا ہے، ملک سے زیادہ ان کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے. پیسے ہوتے ہیں، ڈالر ہوتے ہیں، جائیداد ہوتی ہے، تو بک جاتی ہے. بک جائیں. اللہ نے بنایا یہ ملک، اللہ ہی سلامت رکھے گا انشاءاللہ. تو محمود مولوی نے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ جائیداد بنائی ہے، اس کا مطلب ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کا محمود مولوی کا. وائی شوڈ آئی بی انٹرسٹڈ ان ہم؟ اچھا جاتے جاتے آخری سوال آپ سے، جس طرح آپ نے کہا کہ جی انہوں نے الزام لگا دیے خان صاحب پہ کہ 9 مئی میں قیادت ملوث ہے. اچھا آپ جیسے لوگ جو کہتے ہیں جی ملوث نہیں ہے اور سوچ بھی نہیں سکتے ہم، اچھا انکوائری ابھی تک کمیشن نہیں بنا، پہلے ہی اگر کوئی یہ کہہ دے ملوث ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر انکوائری کے دونوں طرف کی بات جو ہے نہیں ہے اور ہے؟ بھئی اب یہ تو عدالتوں کا کام ہے نا. ہاں تو پہلے آپ نے کس طرح کہہ دیا ہم ملوث نہیں ہیں قیادت؟ اسی کہ مجھے پتا ہے. میں 2009 سے ہوں پی ٹی آئی میں. یہ آدمی تو ابھی آیا تھا 6 مہینے پہلے اور علی زیدی لے کے آیا تھا. علی زیدی کو صحیح تھا. میں 2009 سے ہوں اور میں نے پل پل دیکھا ہے خان صاحب کو. دن کا کوئی جلسہ نکالنے اگر میں آپ کو نظر نہ ہوں تو آپ مجھے کہیے گا. 2012 سے لے کے 18 تک میں ڈیرہ مراد جمالی ڈھاڈر تک گئی ہوں. بلوچستان کی بات کر رہی ہوں میں. پہلا شہر کشمور تھا، آخری شہر کنکور تھا. اتنا میں نے سفر کیا ہے. میں جتنا جانتی ہوں اس پارٹی کو اور ان کے لوگوں کو، وہ میرے نہیں خالی کوئی اور دوسری عورت جانتی ہوگی. یہ ساری آئی تھی عہدوں کے لیے اور فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے. جیسے ہی پہلی فرصت ملی پیٹ موڑی اور بھاگ گئی. ان کا خیال تھا یہ کسی اور پارٹی سے جیت جائیں گی اور ایم این اے بن جائیں گی. اور ان کا خیال ہی تھا اور خام خیال تھا، آپ کہہ رہی ہیں خام خیالی ثابت ہوئی. جو خان صاحب کے خلاف گیا وہ مٹی کے بھول بکا. بس
بہت شکریہ نصرت بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی.